بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی 29ویں پارے کی سورہ مدثر کی یہ آیتیں ہیں جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ بیان کیا ہے، ایک گفتگو بیان کی ہے، اور اس گفتگو کو قرآن کے اندر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان اس گفتگو سے ایک سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ وہ گفتگو کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے درمیان فیصلہ کر چکے ہوں گے، جنت والے جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنتی یہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ آخر بتاؤ تم جہنم میں کیوں آئے، کس چیز نے تم کو جہنم کے اندر پہنچا دیا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یہ جنتی لوگ مجرمین سے یعنی جہنم کے اندر جو مجرم جا چکے ہیں ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ آخر بتاؤ تم جہنم کے اندر کیوں چلے آئے، کون سا ایسا کام، کون سا ایسا عمل ہوا تھا جس کی وجہ سے تم کو جہنم کے اندر جانا پڑا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تو وہ جہنمی جواب دیں گے کہ ہمارے اندر 4 باتیں پائی جاتی تھیں جن 4 باتوں کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر آنا پڑا۔ وہ 4 باتیں میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں، قرآن کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جہنمیوں کا جو جواب تھا انہوں نے جواب دیا قالوا لم نک من المصلین، ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ گویا نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، صراحتاً حکم ہے نماز پڑھنے کا۔ قرآن کے اندر کتنی بے شمار جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے، اسی طریقے سے بے شمار احادیث کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو جہنمیوں کا یہ جواب تھا کہ ہم جہنم کے اندر ہمارے آنے کا پہلا سبب تو یہ ہوا کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، اور دوسرا جواب یہ تھا کہ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسری بات جو ہمارے اندر تھی وہ یہ تھی کہ ہم بے سود اور بے فائدہ باتیں کیا کرتے تھے، بے سود اور بے فائدہ باتیں کیا کرتے تھے، ایسی باتیں کیا کرتے تھے جن باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوا کرتا تھا، جن باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا تھا، سنی سنائی باتیں کیا کرتے تھے، بے مطلب اور بے مقصد باتیں کیا کرتے تھے۔ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور چوتھی چیز یہ تھی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، ہمارا یقین آخرت کے دن پر نہیں تھا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے دن اکٹھا کریں گے، اور اس کے بعد وہاں پہ ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے دنیاوی زندگی کے بارے میں سوال کریں گے، ہمیں آخرت کے دن کا یقین نہیں تھا۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہم کو جہنم کے اندر آنا پڑا۔ وہ 4 چیزیں، ہم نمازی نہیں تھے، اور مسکینوں محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بے سود اور بے مقصد باتیں کیا کرتے تھے، سنی سنائی باتیں کیا کرتے تھے، دوسروں کی غیبت چغلی کیا کرتے تھے، شکایتیں کیا کرتے تھے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ ہم آخرت یعنی قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو دوستو یہ 4 باتیں تھیں جو جہنم میں لے جانے والی تھیں، اور وہ 4 باتیں، پہلی بے نمازی ہونا، دوسرا غریبوں اور محتاجوں کی مدد نہ کرنا، اور تیسرا بے سود اور بے مقصد باتیں کرنا، شکایتیں کرنا، چغلیاں کھانا، اور چوتھی بات قیامت کے دن کے اوپر یقین نہ رکھنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 4 چیزوں سے بچنا ہمیں ضروری ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے اندر نہ ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔